پیارے دوستوں، آج 3 رمضان المبارک کا ببرکت دن ہے۔ اس دن جگر گوشہ رسول، دل بند علی، جوانان جنت کے سرداروں کی امی جان اور جنتی خواتین کی سردار سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ آج کی ویڈیو میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ظاہری دنیا سے رحلت فرمانے سے چند لمحات پہلے جو آپ نے وصیت و ارشادات بیان فرمائے، ان کو آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ پیارے دوستوں، جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت عمیس کو فرمایا کہ آپ جا کر جگر گوشہ رسول کی عیادت فرمائیں۔ تو حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میں جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے وہاں پہنچی تو آپ نے مجھے وصیت بھی کی اور یہ بھی فرمایا، اے اسماء، کیا تم میرے جسم اطہر کو دیگر میتوں کی طرح لے جائے گی؟ تو حضرت اسماء فرمایا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، جس طرح میں نے اپنی زندگی میں عفت و حیا و پاک دامنی کی عصمت چادر کو اوڑھے رکھا اور کسی غیر محرم نے میری طرف نظر نہیں کی، اسی طرح میں چاہتی ہوں جب میرا وصال ہو جائے تو اس کے بعد میرے جسم اطہر کو کوئی غیر محرم نہ دیکھے۔ چنانچہ اس دور میں حبشہ کے اندر میت کو لے جانے کے لیے ڈولی بنائی جاتی تھی جو چادروں سے اوڑھی ہوئی ہوتی تھی، تو آپ نے فرمایا میرے لیے وہ ڈولی بنائی جائے اور مجھے وہ دکھائی جائے۔ تو آپ کے لیے وہ ڈولی بنائی گئی اور آپ کو دکھایا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اسی ڈولی میں میرے جسم اطہر کو لے جانا اور رات کے وقت میرے جسم اطہر کو مدینہ طیبہ میں مدفون کر دینا۔ پیارے دوستوں، وہ حضرت فاطمہ الزہرا جو طاہر بھی ہیں، جو مطہر بھی ہیں، جو ام الحسن بھی ہیں، جو ام الحسین بھی ہیں، جو ام الحسنین بھی ہیں، جو سیدۃ النساء اہل الجنہ بھی ہیں، جو سیدۃ النساء العالمین بھی ہیں، آج ان کی وصیت کو یاد رکھیں کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنی زندگی میں عفت و حیا کی چادر اوڑھے رکھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا اسوہ ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں کے لیے مکمل، کامل اور اکمل نمونہ ہے۔ اس بے حیائی کے ماحول میں لباس سمٹ کر بلکہ واجبی سا رہ گیا ہے اور بازاروں میں صنفی آزادی اور جنسی بے رہروی رہ گئی ہے، تو آج ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کو خضر راہ بنائیں۔